اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے آپ کے لیے مجھے اپنی بیمار تھی، مجھے پتہ نہیں، اب یاد نہیں ہے کہ 107 آیات تک میں نے کیا تھا یا 108 آیات تک کیا تھا۔ بہرحال میں اس کو 108 آیات سے شروع کر رہی ہوں تمہارے لیے، سورۃ آل عمران 4 سپارہ اور 108 آیات سے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اس طرح یہ آیاتیں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں تم پر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں۔ پہلے تھا کہ یعنی کچھ منہ کالے ہوں گے روز کے اپنے والدین، کچھ سفید ہوں گے، تو جو سفید ہوں گے وہ عیش میں ہوں گے، جو کالے ہوں گے تو وہ عذاب میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح یہ آیاتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ظلم کا تمام عالموں پر، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عالموں کو، اس میں ہندو مسلمان تمام آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر آیاتیں پڑھتا ہوں حق کے ساتھ، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ظلم لوگوں پر، تمام عالموں پر، لوگوں پر نہیں، تمام عالموں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ جو زمینوں میں ہے، زمین کا آسمان کا ذرہ ذرہ تمام اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کا گزار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہوتا ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں، جو بھی کیا ہے، جو بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دین کا انجام پھر آخرت میں اس کا، جیسا کہ ایک بچہ سال کے 12 مہینے وہ امتحان دیتا ہے، پڑھتا ہے پھر امتحان دیتا ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہاں ہم امتحان دے رہے ہیں، وہاں ہمارا نتیجہ نکلے گا کہ آیا ہم کیسے عمل کر رہے ہیں، اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا انشاءاللہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو جو پیدا کی گئی ہو لوگوں کے لیے، کہ تم حکم کرو بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق، وتنہون عن المنکر، اور منع کرو برے کاموں سے۔ تم ایک بہترین امت ہو جو تم نکالی گئی ہو، یعنی تمہیں پیدا کیا گئے، یہ ایک بہترین امت ہو، اور تم حکم کرو شریعت کے مطابق، بالمعروف، شریعت کے یعنی قرآن کے مطابق، اور حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تم حکم کرو لوگوں کو کہ ایسی زندگی تم کو گزارو۔ وتنہونا، منع کرو عن المنکر، برے کاموں سے، حرام سے منع کرو، اور جو بھی برا کام کرتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق جو بھی تم کر سکتے ہو تم منع کرو۔ اگر نہیں کرو گے، خاموش رہ جاؤ گے، تو یہ ایسا ایمان ہے کہ کسی وقت بھی تم سے جا سکتا ہے۔ اللہ کے فرمان کو پورا کرو، کسی سے نہ ڈرو، کسی سے نہ جھکو، اور کسی کے دباؤ میں نہ آؤ، کسی کے پیسے کے دباؤ میں نہ آؤ، کسی کے اخلاق کے دباؤ میں نہ آؤ، اور اللہ کی بات تم پہنچاؤ، خواہ تمہیں پہنچانی ہے۔ وہ اچھی بات ہے تب بھی پہنچاؤ، اور بری بات کو سے منع کرنا ہے، خواہ منع کرنا ہے۔ اگر کوئی تمہیں مارتا ہے، یا تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا تمہارے ساتھ قطع تعلق رکھتے ہیں، تم کر لو اللہ کے لیے، اللہ تم کامیاب ہوگے، تم منع کرو برے کاموں سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوتا جن کے لیے۔ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، اور تم اللہ کی خاطر لوگوں کو برائی سے منع کرو، اچھے کاموں کی ترغیب دو، اور کسی سے نہ ڈرو، نہ کسی کے دباؤ میں آؤ، نہ کسی کی دولت کے دباؤ میں آؤ، نہ کسی کے حسن اخلاقی کے دباؤ میں آؤ، اور نہ اپنے بھائی اور بندوں کے لیے، یعنی یہ میرا بھائی ہے اب اس کو کیسے منع کروں، نہیں، بھائی ہے، باپ ہے، سب کو منع کرو برے کاموں سے، اور اچھے کاموں کی ترغیب دو۔
اگر ایمان لاتے اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل ایمان لاتے یہود و نصارہ تو یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان میں ایمان لائے و اکثرهم الفاسقون اور اکثر ان میں نافرمان تھے۔ بعض ان میں ایمان لائے ہیں، بعض ان میں بہت اچھی طرح ایمان لائے ہیں اور اکثر اس میں نافرمان تھے۔ لن یضرکم یعنی بنی اسرائیل میں بھی بعض لوگ ایمان لائے ہیں، آگے آئے گا عبداللہ بن سلام تھے، ایسے بہت سے یعنی یہودی دنیا میں کم سے کم مسلمان ہوتے ہیں بنسبت عیسائیوں کے۔ یہودی جو ہیں تو 100 میں سے کہیں ایک عیسائی 100 میں سے ایک یہودی مسلمان ہوگا، مگر عیسائی جو ہے تو وہ 100 کی تعداد میں وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف جلدی آتے ہیں۔ تو لن یضرکم الا اذی، ہرگز ضرر نہیں پہنچائیں گے تم کو الا اذی مگر تھوڑی سی منہ کی طرف۔ یہ میں نے کہہ دیا نا کہ تم حکم کرو اچھی باتوں کے، منع کرو بری باتوں سے۔ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، کیا کر ایمان لاتے بنی اسرائیل تو یہ بہتر تھا ان میں، تو بعض ان میں ایمان لائے اکثر ان میں نافرمان تھے۔ ہرگز یہ ضرر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہرگز یہ ضرر تم کو نہیں پہنچا سکتے، یہ تم کو ضرر یہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی منہ میں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کئی دفعہ کہ منہ کی طرف سے وہ تھوڑی سی ضرر پہنچاتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ یعنی قتل و غارت کرتے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو یہ پیٹھ پھیرتے ہیں تم سے۔ اگر یہ جھگڑا فساد کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ تم کیوں دین اسلام بیان کرتے ہو، اللہ کی باتیں کیوں بیان کرتے ہو، تو یہ تم سے ڈریں گے، اندر سے ڈریں گے، یہ پیٹھ پھیریں گے تم سے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مار دی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، کہیں بھی ان کو پاؤ، الا بحبل من اللہ، یہ اویزان ہے اللہ کی طرف سے، وحبل من الناس، اور اویزان ہے یہ لوگوں کی طرف کے، یعنی اللہ کی کسٹڈی میں ہے اور لوگوں کی کسٹڈی میں ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور مار دی ان پر غضب، اور مار دیا غضب ان پر اللہ نے، وضربت علیہم المسکنۃ، اور مار دی ان پر ذلت۔ یہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہ اگر ان کی امریکہ پشپنائی نہ کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ ان کی پشپنائی کرتا ہے اور اللہ ان کو کرتا ہے۔ بعض جو ہے تو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، عیسائی جو ہیں آ جاتے ہیں اللہ سے، اور بعض جو ہے تو وہ ذمی ہیں یعنی فدیہ دیتے ہیں اس حکومت کو، جیسے ہمارے ملک میں ہندو کافر یعنی عیسائی سکھ جو بھی اقلیت ہیں، جیسے ہمارے جھنڈے سے ظاہر ہے کہ سبز ایسا جو ہے تو یہ ہماری اکثریت کا ہے، اور سفید ایسا جو ہے تو جو ہماری اقلیت کا ہے، تو اقلیت جو کہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ ذمی ہے، وہ ہمارا فدیہ دیں گے، جزیہ دیں گے ہر سال اپنی دولت میں سے، جتنا بھی سب وہ حکومت مقرر کرے تو اس کو دیں گے۔ تو یہ اللہ کی کسٹڈی میں ہے اور لوگوں کی کسٹڈی میں ہے، تو ان پر ان کو اللہ پر اعتبار نہیں ہے، تو ان پر مار دیا غضب اللہ کی طرف سے، اور مار دیا ان پر غریبی آ گئی ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی یہ میں بیان کر چکی ہوں کہ اگر ان سے امریکہ سے یا برطانیہ سے عرب ممالک یا دبئی والے جو بھی مسلمان ہیں یہ اپنی دولت نکال لیں تو یہ غریب ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ جو چل رہے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کی دولت سے چل رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ مسلمان جو ہے تو ان کافروں سے بدتر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو ان پر ذلت آ گئی ہے، ان پر مسکینی آ گئی ہے۔ ذالک بانہم، اس طرح بے شک یہ انکار کرنے والے ہیں آیات اللہ کی آیاتوں سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، قتل کیا انہوں نے پیغمبروں کو بغیر حق، بغیر حق کے، یہ اس لیے کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں سے، اللہ کی آیاتوں سے یہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات نہیں سنتے، اگر سنتے ہیں تو اس کو مانتے نہیں، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو۔ میں نے پھر پہلے بھی اس کی تشریح کر دی تھی، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی کوئی ان پر حق نہیں تھا، کوئی ان پر کوئی بدلہ نہیں تھا، بغیر حق کے بے گناہ ان کو قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
اس طرح یہ نافرمان تھے اور یہ تھے حد سے نکلنے والے۔ لیسو سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں تھے، امتن ایک گروہ، قائمتن جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ اور پڑھتے ہیں اللہ کی آیاتیں، انا اللیل اور راتوں میں، ہم یسجدون اور یہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تھا، اور آج تک بھی جو کافر مسلمان ہوتے ہیں، جو عیسائی اور ہندو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ برابر نہیں ہے ان اہل کتابوں کے ساتھ جو قائم ہیں، یعنی یہ جن کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ یہ کافر ہیں، یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں سے، اور یہ نافرمان ہیں، یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں برابر وہ اہل کتاب جو یہ گروہ ہے جو قائم ہے اپنے یعنی اسلام دین پر قائم ہے، اور پڑھتے ہیں آیاتیں اللہ کی آیاتیں یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں، آنا اللیل اور راتوں کو یہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ وہ جزیہ پھر نہیں دے کے وہ ہم مسلمانوں جیسی زندگی ہمارے ملکوں میں گزاریں گے۔ یؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، ویامرون بالمعروف، حکم کرو اچھی باتوں کو، وینہون عن المنکر اور منع کرو بری باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، ویامرون حکم کرو اچھی باتوں کا، دین اسلام کی باتوں کا، قرآن کی باتوں کا حکم کرو، وینہون عن المنکر اور منع کرو برے سے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مجھے بعض اوقات کہتے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے اور یہ کر دیں گے، میں نے کہا مار دو تو مار دیں، میں اللہ کی بات پہنچاؤں گی جیسے بھی ہو انشاءاللہ، طریقے سے، پیار سے، محبت سے، جو بھی میرا طریقہ ہے اپنا، میں اس کی بات اللہ کی ان لوگوں تک پہنچاؤں گی، اور جو کچھ میرے ساتھ کرتے ہیں پھر اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور جلدی کرو، دوڑو نیکیوں کی طرف، ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور تمہارے سے لوگ آگے گزر جائیں، اور پھر آخرت میں قبر میں وزن کا دن میں تم پشیمان ہو جاؤ، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، میں کیسی زندگی گزاری۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حکم کرو اچھی باتوں کا، نیک باتوں کا، اور منع کرو بری باتوں سے، حرام سے، سود سے، ان سے منع کرو، اور برے کاموں سے، گالی گلوچ سے ان کو منع کرو، اور دوڑو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوڑو نیکیوں کی طرف، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ اسرائیل آ جائے اور سانس لے جائے۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہ لوگ جو ہیں یہ نیک ہیں، یہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ نیک ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وہ جو بھی تم کرو گے نیکی، فَلَن يَكْفُرُوهُ ہرگز ناقدری نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کے راستہ میں تو اللہ تعالیٰ ہرگز ناقدری نہیں کرے گا۔ اگر ایک پتھر بھی تم راستے سے ہٹاتے ہو کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، یا ایک پتھر بھی ہٹاتے ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا ایک کیلے کا چھلکا ہٹاتے ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ناقدری نہیں کرے گا۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے متقیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے متقیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اچھا علم رکھتا ہے متقیوں اور غیر متقیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے نہیں عن المنکر امر بالمعروف کا کام ہم سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔